عرب اور پاک و ہند کے تعلقات بہت پرانے ہیں۔ ان دونوں علاقوں بالخصوص سندھ اور جنوبی عرب کے ساحل اس قدر قریب ہیں کہ ان کے درمیان تجارتی تعلقات اور دوسرے روابط قائم ہو جانا ناگزیر تھا۔ جہاں تک طلوع تاریخ سے قبل کے واقعات کا تعلق ہے، قصص الانبیاء کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو وہ پہلے لنکا یعنی ہندوستان کے جنوبی جزیرہ میں آئے اور حضرت حوا علیہ السلام عرب میں پہنچی۔ ان دونوں کی ملاقات جدہ میں ہوئی۔ عرب اور ہندوستان سے تعلق رکھنے والی ہستیوں کی یہ پہلی ملاقات تھی جو اس کرۂ خاکی پر وقوع پذیر ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلے تو حجر اسود ان کے ساتھ تھا، اور آج یہی پتھر لنکا اور جنوبی ہندوستان سے ہوتا ہوا مسلمانوں کے مقدس ترین عمارت یعنی خانہ کعبہ میں نصب ہے۔ اس کے علاوہ عرب مصنف لکھتے ہیں کہ جنوبی ہندوستان سے جو طرح طرح کی خوشبوئیں، پھل اور مسالہ جات عرب جاتے تھے اور وہاں سے ساری دنیا میں پھیلتے تھے، وہ حقیقتاً ان تحفوں کی یادگار ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طوبہ، جو عربی اور فارسی میں بہشت کا ایک درخت ہے، ہندوستان کی کئی زبانوں میں جنت کا نام ہے۔ عرب اور پاک و ہند کے درمیان قدیم الایام سے ایسے تجارتی روابط قائم ہو گئے تھے جنہوں نے دونوں علاقوں بلکہ تمام دنیا کی تاریخ پر اثر ڈالا اور جن کی تصدیق سے مورخین کو انکار نہیں۔ ہندوستان کی پیداوار اور دوسرے مال و اسباب کی اہل یورپ اور اہل مصر کو ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے۔ عرب تاجر یہ مال جہازوں کے ذریعے ہندوستان کی بندرگاہوں سے یمن اور وہاں سے خشکی کے راستے ملک شام پہنچاتے تھے، جہاں سے یہ چیزیں جہازوں میں یورپ تک پہنچتی تھیں۔ جب عرب نور اسلام کی روشنی سے منور ہوا تو عرب اور ہند کے یہ ترینہ تعلقات منقطع نہ ہوئے۔ مسلمان ملاحوں اور تاجروں نے اپنے پیش روؤں کا کام برقرار رکھا اور اپنی کشتیاں لے کر عرب سے ہندوستان اور سری لنکا کے ساحل پر آتے جاتے رہتے تھے، لیکن جلد ہی ان کاروباری تعلقات کے ساتھ ساتھ سیاسی روابط بھی شروع ہو گئے جو شروع میں اس قدر خوشگوار نہ تھے۔ اسلامی عرب اور خطہ ہندو پاکستان کا پہلا واسطہ جس کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے، آغاز اسلام کے تھوڑے ہی عرصہ بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ظہور پذیر ہوا، اور یہ واسطہ مخالفانہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حکم بن عمرو تغلبی اسلامی فوج لے کر مکران جا رہے تھے کہ راستے میں ایرانی فوج نے ان کا مقابلہ کیا۔ ایرانیوں نے اپنی مدد کے لیے سندھ کے راجہ سے فوج منگوائی تھی جو عربوں کے خلاف صف آرا ہوئی، لیکن ایران اور سندھ کی متحدہ فوجوں کو شکست ہوئی اور جو مال غنیمت عربوں کے ہاتھ آیا اس میں ہندوستان کے ہاتھی بھی تھے۔ اس زمانے میں بحرین کے عرب گورنر عثمان بن ابی العاص الثقفی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت کے بغیر عمان کے راستے ساحل ہند پر ایک لشکر بھیج دیا جو علاقہ ممبئی میں مقام تانا تک آئے۔ یہ لشکر بخیر و عافیت عرب واپس پہنچا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بحری مہموں اور پرخطر لڑائیوں کے خلاف تھے، والی بحرین کو ایک خفگی اور ناراضگی کا خط لکھا اور ایسی مہموں کی ممانعت کر دی۔ اس کے بعد متعدد عرب افسروں کی بروچ اور سندھ میں مختلف مقاصد سے آنے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان پر فوج کشی کے مخالف تھے۔ اگرچہ سندھ کی سرحد پر مکران کے مسلمانوں اور سندھ کے راجے میں گاہے گاہے چھیڑ چھاڑ ہوتی رہی، لیکن عربوں نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے تک ہندوستان پر باقاعدہ چڑھائی نہیں کی، اور اس وقت بھی واقعات نے انہیں مجبور کر دیا۔ اس زمانے میں عراق کا گورنر حجاج بن یوسف تھا جو عرب کی تاریخ میں اپنی بہادری
انتظامی قابلیت اور ظلم و ستم کے لیے مشہور تھا۔ سندھ میں راجہ داہر حکمران تھا۔ مکران کے گورنر سعید بن اسلم کو قتل کرنے والے عربوں کو پناہ دے کر راجہ داہر نے عرب حکومت سے مخالفت کی بنیاد رکھ دی تھی، لیکن خلیفہ وقت ہندوستان پر لشکر کشی کے خلاف تھا اور اس نے راجہ کے ساتھ لڑائی ضروری نہ سمجھی۔ اس واقعہ کے چند سال بعد سری لنکا سے کچھ جہاز ان تحائف سے لدے ہوئے عرب آ رہے تھے جو سری لنکا کے راجے نے حجاج کو بھیجے تھے۔ ان کے ساتھ کئی مسلمان تھے جو حج کو جا رہے تھے، اور ان مسلمانوں کی بیویاں اور بچے بھی تھے جو سری لنکا میں وفات پا گئے تھے۔ بعد مخالف ان جہازوں کو ساحل دیبل پر لے گئی جو موجودہ کراچی سے تھوڑی دور واقع ہے۔ دیبل مملکت سندھ کی بڑی بندرگاہ تھی۔ یہاں دیبل کے مید لوگوں نے ان جہازوں کا مال و اسباب لوٹ لیا اور عورتوں اور مردوں کو گرفتار کر کے اندرونی علاقے میں لے گئے۔ حجاج کو یہ خبر ملی تو اسے بڑا طیش آیا۔ اس نے راجہ داہر کے پاس اپنا ایک سفیر بھیجا تاکہ وہ گرفتار شدہ مردوں اور عورتوں کو رہا کرائے اور تحفے دارالخلافہ پہنچائے۔ راجہ نے سفیر کو جواب دیا کہ یہ سب کام بحری ڈاکوؤں کا ہے اور میرا ان پر کوئی زور نہیں۔ حجاج اس جواب سے مطمئن نہ ہوا اور اس نے راجہ داہر کو قرار واقعی سبق سکھانے کے لیے ہندوستان پر حملے کا فیصلہ کیا۔ پہلے عبداللہ اور بدیل کی زیر قیادت مکران سے لشکر بھیجے گئے، لیکن راجہ داہر کے بیٹے جے سنگھ نے انہیں شکست دی اور دونوں سپہ سالار لڑائی میں شہید ہوئے۔ حجاج کو ان شکستوں کا بڑا رنج ہوا، بالخصوص بدیل کی موت نے اسے بہت متاثر کیا۔ چنانچہ اس نے خلیفہ وقت ولید کی منت سماجت کر کے ہندوستان میں پورے انتظامات کے ساتھ ایک خاص انتقامی لشکر بھیجنے کی اجازت لی اور اس کی قیادت کے لیے اپنے داماد اور چچا زاد بھائی عماد الدین محمد بن قاسم کو چنا، جس کی عمر اس وقت صرف 17 برس کی تھی۔ محمد بن قاسم 6000 سوار لے کر خشکی کے راستے 711 عیسوی کے موسم خزاں میں دیبل پہنچا اور شہر کا محاصرہ شروع کیا۔ کئی روز تک کامیابی نہ ہوئی، لیکن بالآخر العروس نامی ایک بڑی منجنیق کی مدد سے، جسے 500 آدمی چلاتے تھے، شہر فتح ہو گیا اور محمد بن قاسم نے قلعے پر قبضہ کر کے ان قیدیوں کو رہا کیا جو سری لنکا کے جہازوں سے گرفتار ہوئے تھے۔ دیبل سے محمد بن قاسم نے رون، جو کہ حیدرآباد کے قریب ہے، گیا، جہاں کے حاکم نے بغیر لڑائی کے ہتھیار ڈال دیے۔ پھر سہوان کی باری آئی۔ یہاں کا حاکم راجہ داہر کا بھتیجا تھا۔ شہر کے لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کر کے عربوں کی اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے بہمن آباد کا رخ کیا اور راؤ اور بہمن آباد کے مقامات پر راجہ داہر اور اس کے بیٹے جے سنگھ کو شکست فاش دی۔ جواں ہمت سپہ سالار پھر ملتان کی طرف بڑھا اور 713 عیسوی میں یہ تاریخی مقام بھی فتح ہو گیا۔ اس طرح 2 سال کے عرصے میں سنگھ اور ملتان کا سارا علاقہ عربوں کے ہاتھ آ گیا، لیکن عرب سپہ سالار کا انجام اچھا نہ ہوا۔ محمد بن قاسم کی فوجیں شمالی پنجاب کے اس مقام تک پہنچی جہاں دریائے جیلم میدانی علاقے میں داخل ہوتا ہے اور جہاں کشمیر اور راجہ داہر کے مقبوضات کی حدیں ملتی تھیں۔ محمد بن قاسم کا ارادہ مشرقی سمت بڑھنے کا تھا، چنانچہ اس نے قنوج کے راجے کو، جس کی حکومت مغرب میں اجمیر تک پھیلی ہوئی تھی، پیغام جنگ بھیجا، لیکن یہ منصوبے پورے نہ ہوئے کیونکہ 714 عیسوی کے وسط میں اس کے خسر اور سرپرست حجاج کی وفات ہو گئی، جس کی وجہ سے محمد بن قاسم کو متحمل ہونا پڑا۔ اگلے سال کے شروع میں خلیفہ وقت ولید چل بسا اور اس کے بعد تو دمشق میں ایک طرح کا انقلاب ہو گیا۔ ولید کا جانشین اس کا بھائی سلیمان ہوا، جس کی حجاج سے پرانی عداوت تھی۔ اس نے حجاج کے تمام قریبی لوگوں اور دوستوں کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کیا۔ محمد بن قاسم کو سندھ سے واپس بلا بھیجا اور اسے اور اس کے عزیزوں کو سخت سزائیں دے کر مروا ڈالا۔